پیدائش 28 باب اور اس کے 10 آیات سے۔ اور یعقوب بیرسبا سے نکل کر حران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا، کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا، اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا۔ اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں، اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں۔ میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی۔ یعنی یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، اسرائیل کی جو 12 گوتر ہیں، 12 بیٹے۔ اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ اور دیکھ، میں تیرے ساتھ ہوں، اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا، اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا، اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ یقیناً خداوند اس جگہ ہے، اور مجھے معلوم نہ تھا۔ اور اس نے درکار کہا، یہ کیسی بھیانک جگہ ہے، سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانے کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرانے دھرا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا، اور اس کے سرے پر تیل ڈالا، اور اس جگہ کا نام بیت ایل رکھا۔ ہبرو عبرانی زبان کا دوسرا لیٹر ہے، شبد ہے بیت۔ بیت کی پکٹوگرافی ہے ہاؤس، گھر۔ بیت کا نشان ہے کیونکہ یہودی نشان چاہتے ہیں۔ بیت کا نشان ہے گھر، ہاؤس۔ ایل کا مطلب ہے خدا، ایل کا مطلب ہے خدا، تو بیت ایل کا مطلب ہے خدا کا گھر۔ تو ہبرو میں پہلے لیٹر ہے الف یعنی خدا، دوسرا ہے بیت یعنی گھر۔ تو جو یہ بیت ایل ہے یہ ہے الف اور بیت، تو بیت ایل ہوا یعنی خدا کا گھر، یعنی الف بیت، یہ ہوا بیت ایل۔ اصل میں یہ ہے الف بیت یعنی خدا کا گھر۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے، دیکھو میں سیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا، ازمودہ پتھر، محکام بنیاد کے لیے کونے کے سرے کا قیمتی پتھر۔ جو کوئی ایمان لاتا ہے قائم رہے گا، اور میرے لوگ سلامتی کے مکانوں میں اور بے خطر گھروں میں اور آسودگی اور آسائش کے کاشانوں میں رہیں گے۔ وہ گھر بنائیں گے اور ان میں بسیں گے۔ دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ فلپس اندریاس اور پترس کے شہر بیت سدا کا باشندہ تھا۔ فلپس نے نتانیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر
موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نتانیل نے اس سے کہا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فلپس نے کہا، چل کر دیکھ لے۔ یسوع نے نتانیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا، دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ تو جیسے یعقوب کا نام فرشتے کے دوارا اسرائیل ہوا، یہاں پر یسوع مسیح یہاں پر نتنیل کو یسوع مسیح نام کی برکت دے رہے ہیں۔ کس کے نام کی برکت؟ دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ تو میرا ایمان ہے یہ یہاں پر یہ نشان ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ جو فرشتہ تھا جس نے یعقوب کو اپنا نام نہیں بتایا تھا، جس نے یعقوب کو اپنا نام نہیں بتایا تھا، تو یہ میرا ایمان ہے کہ وہ فرشتہ جو تھا وہ یسوع ہی تھا، کیونکہ یہاں پر اس بات کا نشان ظاہر کر رہے ہیں یسوع مسیح۔ کیونکہ یعقوب کا نام کس نے کہا کہ آج سے تیرا نام یعقوب نہیں اسرائیل ہوگا؟ تو یہاں پر نتانیل کا نام کون چینج کر رہا ہے؟ نام کون رکھ رہا ہے؟ دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ نتانیل نے اس سے کہا، تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اس کے جواب میں کہا، اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ نتنیل نے اس کو جواب دیا، اے ربی، تو خدا کا بیٹا، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں نے جو تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا، کیا تو اسی لیے ایمان لایا ہے؟ تو ان سے بھی بڑے بڑے مظاہرے دیکھے گا۔ پھر اس سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا ہوا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔ تو یہ نتنیل ہے، جو یہ کون ہے مسیح کے وقت میں؟ یعقوب۔ کیونکہ سپنا کس کو آیا تھا؟ یعقوب کو۔ پتھر پر جب اس نے سر رکھا تو سپنا آیا یعقوب کو۔ یہاں پر یسوع مسیح کس کو بول رہے ہیں؟ نتنیل کو۔ اس کا نام، یعقوب کا نام بھی چینج ہوا، اور یہاں پر یہ دونوں ہیں۔ یعقوب جو پرانے عہد نامے میں پیدائش میں اور نئے عہد نامے میں نتنیل ہے، اور یعقوب کا نام اسرائیل کیا گیا فرشتے کے دوارا، اور یہاں پر یسوع مسیح کے دوارا نتنیل کا نام اسرائیل کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر نشان ظاہر کر رہے ہیں، جو پیدائش میں وہ فرشتہ تھا وہی یہاں پر یسوع ہے، اور جو نئے عہد نامے میں یسوع ہے وہی وہاں پر فرشتہ تھا۔ کہ تم آسمان کو کھلا ہوا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔ پس یہودیوں نے جواب میں سے کہا، تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، 46 برس میں یہ مقدس بنا ہے۔ مقدس کیا ہے؟ خدا کا گھر، بیت ایل۔ بیت ایل
46 برس میں یہ مقدس بنا ہے، اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا۔ یشوع مسیح کہتے ہیں خدا مجھ میں ہے اور میں خدا میں، خدا کی روح مجھ پر ہے۔ تو بیت ایل کون ہے؟ بیت ایل کون ہے؟ یشوع مسیح۔ بیت ایل ہیں یشوع مسیح، خدا کا گھر۔ مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا۔ یشوع مسیح کہتے ہیں باپ مجھ میں اور میں باپ میں، خدا کی روح مجھ پر ہے، یعنی بیت ایل۔ مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا، یعنی کس کی بابت؟ خدا کے گھر کی، بیت ایل کی۔ پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ اس کا مطلب کہ شاگردوں نے بھی اس سے پہلے یقین نہ کیا تھا، لیکن کب کیا یقین؟ جب وہ کتاب مقدس اور اس قول کا جو یشوع نے کہا یقین کیا، جب وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا، اور یہ بھولے بھی ہوئے تھے شاگرد کہ اس نے یہ کہا تھا، اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، یعنی بیت ایل ہیں۔ اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا، اور مقدس اور اس حقیقی خیمے کا خادم ہے جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے، نہ کہ انسان نے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ روح القدس کا کیا ہے؟ تمہارا بدن بیت ایل ہے، خدا کا گھر ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ اور اس گھر کو خریدا کس نے؟ یشوع مسیح نے اپنے لہو سے، خدا کے لیے۔ پس اپنے بدن سے، اپنے بیت ایل سے خدا کا جلال ظاہر کرو، اور خدا کے مقدس کو یعنی بیت ایل کو بتوں سے کیا مناسبت ہے؟ کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں، ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں، یعنی بیت ایل ہیں۔ چنانچہ خدا نے کہا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اگر کوئی خدا کے مقدس کو، بیت ایل کو برباد کرے گا، آپ کے اور میرے بدن کی بات ہو رہی ہے، خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے، خدا کا بیت ایل پاک ہے، اور وہ تم ہو، ہم سب ہیں جتنے یشوع مسیح کے خون کے خریدے ہوئے ہیں اور جن پر روح القدس کی بخشش ہے۔ اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر، اور جو یعقوب نے وہ پتھر اپنے سرانے دھرا تھا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ وہ پتھر کون ہے؟ وہ سیڑھی کون ہے؟ یشوع مسیح۔ تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو۔ زندہ پتھروں کی طرح یعقوب نے کیا کیا؟ پتھر لیا اور اس کو ستون بنا کر اس کے تیل ڈالا۔ تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، یعنی زندہ پتھر یعنی بیت ایل، جس گھر میں خدا کا روح القدس ہے، خدا کا روح ہے۔ روح القدس کے وسیلے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ
جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو میں سیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا قیمتی میں سیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے۔ کون؟ یسوع مسیح۔ مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھر کو معماروں نے رد کیا، رد کنہوں نے کیا؟ یہودیوں نے، فقی فریسیوں نے، موسیٰ کی شریعت کے استادوں نے، ربیوں نے۔ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، اور ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان ہوا، کیونکہ وہ نافرمان ہو کر کلام سے ٹھوکر کھاتے ہیں اور اس کے لیے مقرر بھی ہوئے تھے۔ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے، کیونکہ فضل اور سچائی، انوگرہ، کرپا، گریس مسیح یسوع کی معرفت پہنچی۔ فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی، اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں، خدا ایک ہے، ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیوں پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے، وہی پتھر تعمیر کیے گئے ہو، یعقوب کا پتھر، جس نے اس پتھر کو ستون کی طرح رکھ کر اس جگہ کا نام بیتیل رکھا۔ اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتی جاتی ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، مگر جس نے سب چیزیں بنائی وہ خدا ہے۔ موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا، تاکہ آئندہ بیان ہونے والی بتوں کی گواہی دے، لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے، اور اس کا گھر ہم ہیں۔ گھر یعنی بیت۔ تو مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔